کیسے، ایمان کیسا، اسلام کیسا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیسی، کہ اپنے ہر معاملے میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات کے اندر بالکل 50-50 پر اپنے بھائی کو شریک کر لیا. یہ رب کی عطا ہے، رب تعالیٰ کا کرم. تو جب انسان دین کے لیے قربانی دیتا ہے نا تو اس کو ملتا بھی ہے. رب تعالیٰ بڑا کریم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین حق کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. اگرچہ ہم کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے بچوں کو دینی تعلیم پراپرلی نہیں مل رہی، کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جہاں پہ وہ اچھی قرات کے ساتھ قرآن سیکھ سکتا ہے، دین سیکھ سکتا ہے، اس کا صرف اس لیے کہ بچے میرے اچھی طرح سے قرآن سیکھے، دین سیکھے، اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں شفٹ ہونا یہ رب کی رضا کا باعث بنے گا. اور اگرچہ اس نے زندگی بھر اس بات کا خیال نہ کیا کہ میرے بچوں کی دینی تربیت کیسی ہو رہی ہے، وہ اس بات سے ڈرے بروز حشر اس بات پر رب نے پکڑ لیا تو کیا کرے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے. یہ تو رب کا احسان ہے، کرم ہے، مسلمانوں کے گھروں میں ہمیں پیدا کر دیا، لیکن اپنا کمال یہ اپنے بچوں کی بھی اور اپنے بھی، اپنے اہل و عیال کی ایمان کی فکر کریں. کئی ایسے میں نے دیکھے ہیں. ابھی کل کی بات ہے، میں کسی کے ساتھ گیا، اچھا بھلا نوجوان، تقریباً 20 سال سے زیادہ شاید اس کی عمر ہو، 20 تو ہوگی. اس بندے کو وضو کرنا نہیں آتا، اس لڑکے کو ہاتھ نہیں دھوئے اس نے پورے، کونی تک ہاتھ دھونا فرض ہے. جس نے کونی تک ہاتھ پورے نہیں دھوئے وضو ہوا ہی نہیں. اس بچے کو میں دیکھ رہا ہوں، ایجوکیٹڈ ہے، کالج کا ہوگا یا اسکول کا ہوگا، کالج کا ہوگا، اس نے جو ہے ہاتھ ہی پورا نہیں دھویا وضو کر رہا. اب ایسی نمازیں کیا، ساری زندگی کی نمازیں پڑھی ہوئی نہیں، طہارت نہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو ہمیں فکر کرنی پڑے گی کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، کہ یہ ہمارے اہل و عیال کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، آیا انہوں نے بھی نماز کہاں سے سیکھی ہے، انہوں نے وضو سیکھا کس سے تھا. بہن نے بہن سے سیکھ لیا، بیٹیوں نے دادی سے سیکھ لیا یا اماں سے سیکھ لیا. جس سے سیکھا اماں کو بھی کیا اتنا پتا تھا جو اس نے ساری باتیں سکھا دی. بچے نے ابا سے سیکھ لیا. تو ایسے نہیں چلے گا. سیکھا اسی سے جاتا ہے نا جو اس چیز کا ماہر ہو. اگر بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، آپ کسی ڈسپینسر کے ساتھ بٹھا دو کہ بھئی اس کو ڈاکٹر بنا دو، وہ بنا دے گا؟ باقاعدہ کالج میں جائے گا، اس کے اسپیشلسٹ جو پروفیسر ہیں وہ اس کو پڑھائیں گے تو جا کے وہ ڈاکٹر بنے گا. اگرچہ بچے کو دیندار بنانا ہے تو عالم و مفتی کے پاس بٹھانا پڑے گا کہ میرا بچہ دین تو صحیح سیکھ لے، اس کا غسل تو ٹھیک ہو جائے، اس کی طہارت تو ٹھیک ہو جائے، اس کی نماز تو ٹھیک ہو جائے. تو یہ آج ہمارے معاشرے میں بڑا فقدان ہے. اسی طرح حرم میں ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی، ایک ہمارے عالم صاحب ہیں وہ بتا رہے تھے، وہ بھی اسی طرح بیان وغیرہ کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں لوگوں کو. تو وہ کہتے ہیں حرم میں بیٹھا ہوا تھا چند دوستوں کے ساتھ، تو میں نے کہا چلو ان کو غسل کا طریقہ بتا دیتا ہوں. بیچ میں آگے ایک بزرگ بیٹھ گیا، 70 سال کے قریب اس کی عمر تھی. کتنی؟ حرم کے صحن کی بات بتا رہے ہیں، 70 سال کے قریب اس کی عمر تھی. میں نے غسل کے فرائض بتائے، وہ کہتے ہیں میں نے غسل کے فرائض بتائے، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا پورے جسم پہ، پانی بہانا کہ بال کے برابر یعنی سوئی کی نوک کے برابر بھی جسم کا حصہ کوئی خالی نہ بچے تو غسل ہوگا. تو اب وہ پھر تفصیل تھوڑی بتائی، ایسے 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 کرنا. بھائی بالٹی جو ہے جس میں پانی پڑا ہے اس کے اندر بغیر دھلی انگلی بھی نہیں ڈالنی. دھلی ہوئی انگلی ڈال کے آپ چیک کر سکتے ہو کہ گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے. اب بغیر دھلی انگلی جب اس کے اندر آپ نے ڈال دی وہ پانی مستعمل ہو گیا، اب اس سے آپ کا غسل ہی نہیں ہوگا. بالٹی میں پانی بھرا، اب یہ تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ 70 سال کا بابا کہنے لگا حضرت صاحب جس طرح آپ نے غسل کا طریقہ بتایا میری تو زندگی گزر گئی، ایسے تو میں نے کیا ہی نہیں آج. وہ کہتے ہیں میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور بعد میں نے ان کو لیا اور پھر نیچے جا کر ان کو سمجھایا، حرم کے نیچے لے جا کر، اور انہوں نے کہا اب ایسے ایسے غسل کر کے آؤ. اندازہ کرو جو شخص رب کے گھر آ گیا، دنیا کی افضل ترین مسجد میں آ گیا اور اس بندے کا غسل بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر اسے مزید پوچھا نا انہوں نے کیا کیسے کرتے تھے،
کہا واقعی وہ صحیح نہیں کرتا تھا، مطلب اس کا غسل ہوتا ہی نہیں تھا، بچے بھی ہوئے، شادی بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، کتنی بار غسل واجب ہوئے ہوں گے، آپ اندازہ کریں کہ ایک بندے کو یہ نہ کرے، آج دین سے اتنی دوری۔ تو یہ سفر جو ہے نا ہمیں اس بات کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ طائف کا سفر، مکہ المکرمہ سے اللہ کے نبی گئے تو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے۔ مکہ میں بڑا ستایا جا رہا تھا، بہت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اچھا دور نبوی کا یہ 10واں سال تھا، کتنا؟ دور نبوی